सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, आज एक मरतबा फिर पाक फ़ौज को ये कहना पड़ रहा है कि अफवाज को मुल्की बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाह। देखें, मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से कुछ लोग जानबूझकर पाक फौज जो इस मुल्क की मुहाफ़त है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम है, जिनकी कुर्बानियों की हजारों शहादतों की वजह से वो जानबूझ के पाक फौज के अदारे को टारगेट कर रहे हैं, जान के हिट कर रहे हैं। और ये किसी भी सूरत एक मुहिब्बे वतन का काम नहीं है। अगर फौज में कोई एक आधा आदमी सियासत में रोल अदा करता है तो उसका जिक्र होना चाहिए। अगर फौज ना हो तो हम एक दिन भी आजादी से सांस नहीं ले सकते। और ये सोची समझी स्कीम के तहत कुछ सियासतदान और कुछ उनके आलाकार फौज को कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ना पाकिस्तान के मफाद में है, ना सियासतदानों के मफाद में है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए फौज पर तनकीद करने के, जो 24 घंटे दिन रात तूफान गर्मी में सरहदों पर खड़े होकर दुश्मन के बारूद के आगे अपने सीने रख के शहादतें आती हैं। जब किसी जवान का, अफसर का या फौजी का जनाजा आता है तो उसकी फैमिली से पूछे उन पर क्या होता है। वो बसरसी फौज को टारगेट की जाती है। हाँ, अगर कोई सियासत में है तो उन्हें भी नहीं ये रोल अदा करना चाहिए। सरकारी अदारों को बिल्कुल गैर जानबदार रहना चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ज़फ़र साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पर? फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर ये कहा जा रहा है कि सियासी गुफ्तगू से दूर रखें और इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हो सकते हैं मुल्की मफाद में। फौज और हो रहा है नुकसान, और ये भी पता है कौन कर रहा है, इसलिए हमें सुनते हैं, उनको सुनाई देते हैं उनको। इनका मकसद ही यही है, डिस्टेबलाइज करो मुल्क को, बताओ कि इरादे लड़ रहे हैं और ये और वो। मगर जो लोग कर रहे हैं, जिनको हम जानते हैं और प्रेजेंटली हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी जानते हैं, उनके खिलाफ फिर कुछ करें। ये अनलॉफुल है, अनएथिकल है, तो फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मगर कुछ नहीं होता, लिहाजा और लोग करने कर पड़ते, और फिर इस किस्म की एक वार्निंग इश्यू होता है। तो देखिए, बात असल ये है कि जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, मगर जब होता है फिर क्या होना चाहिए। बिल्कुल हिलाली साहब, भट्टी साहब, हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो है वो कंट्रोवर्सीज पैदा की जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या किया जाए? असल सवाल तो ये है, क्या समझते हैं किस तरह से स्ट्रैटेजिकली इस तमाम तर कंट्रोवर्सी और जिस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है आर्मी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर भी, किस तरह से निपटना चाहिए आइडियली? मैं समझता हूँ ज़फ़र हिलाली साहब ने कहा है, बार बार आके DGI-ISPR काबिल एहतराम है, फुट सोल्जर है। ये वार्निंग से नहीं, डंडे से चलेगा। अगर कोई साबित हो जाता है अवाम में और फौज में कोई खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है जो बैरूनी ताकतों की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया तो बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। इतनी इतनी गलीज गालियां, इतने इतने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल है। तो हुकूमत किस मर्ज की दुआ है? ये सिर्फ सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए। अगर फौज के खिलाफ कोई भी बंदा प्रोपोगंडा करता है तो वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है किसी भी सूरत में। लेकिन इस पर मेरा ख्याल है DGI-ISPR मोहतरम बाबर इफ्तिखार साहब को कानून पर इम्प्लीमेंट करवाना होगा, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है। और कुछ लोगों को हम जानते हैं, मेरे जैसा आदमी जानते हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है और वो फौज के खिलाफ जान के एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? तो ये कार्रवाई ना करना उनकी हौसला अफजाई, और उसी वजह से इन लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो मुल्क की फौज को मजबूत नहीं देखना चाहते। मुल्क की फौज को, पाकिस्तान की सलामती की जमानत फौज को कमजोर करना चाहते हैं। ये मुनज़्ज़म तरीके से फौज को टारगेट कर रहे हैं। खुदारा इस पर कार्रवाई की जाए। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही मौजूद रहेगा ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, आप समझते हैं कि जैसे कि भट्टी साहब ने कहा कि अब डंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, कानून भी है इस हवाले से मौजूद, आप समझते हैं कि कार्रवाई की जा सकती है अब स्ट्रिक्टली, क्योंकि मुतअद्दिद बार ये बयानात दिए जा चुके हैं आर्मी की जानिब से, ISPR की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने, भट्टी साहब ने सही कहा ना
practice کرو. unsubstantiated defamatory provocative statements اگر ہیں تو ان کو پکڑیں اور بولیں کہ بتاؤ ثبوت. پوری دنیا کو بتا رہے ہیں, ان لوگوں کو آپ پکڑیں نا 2-4 کو, مگر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز یہ کر رہے ہیں بھائی, اور جنہوں نے کیا ہے ان کا فائدہ ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سگنل کیا جاتا ہے دوسروں کو کہ کرو, کچھ نہیں ہوگا, شاید فائدہ ہو جائے. یہ کوئی اچھا میسج ہے؟ ٹھیک ہے, ہلالی صاحب ساتھ ہی موجود ہے. بھٹی صاحب, جیسے کہ بھی ہلالی صاحب نے کہا کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز کر رہے ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنل ہی ایشو ہے یا پھر کوئی بیرونی مداخلت بھی ہے اس کے اندر, اس تمام تر پروپیگنڈے کے اندر؟ 100% بیرونی مداخلت ہے, اور میں ہلالی صاحب کو آج میں ان کو سیکنڈ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اصل تو نواز شریف نے کہا تھا ڈی جی آرمی چیف ریزائن دے, اس نے دھاندلی کرائی ہے. فیض حمید, کل بھی مریم نواز نے ان کو للکارا. سیاستدان جب نام لے لے کر میری پاک فوج کے محافظوں کو للکاریں گے, ان پر سنگین الزامات لگائیں گے, نہ فوج اس وقت کوئی کار نہ حکومت کرتی ہے, تو ان کو روکیں. مریم کو کل کس نے کہا تھا کہ اس کا نام لیں؟ ہر جلسے جلوس میں نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز, آصف علی زرداری کہتے رہے کہ یہ دھاندلی فوج نے کیا ہے. اس وقت ان کے خلاف کارروائی کی ہوتی ہے. اگر جو غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے تو آج یہ نوبت نہ آتی. اب وہ یہ زہر پھیلتا جا رہا ہے, اور غیر ملکی طاقت اس میں فنڈنگ کر رہی ہے, پیسے دے رہی ہے, اور پاکستانی اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے یہ گنونی سازش کی جا رہی ہے. اس کو روکنا ہوگا, لیکن پہلے سیاستدانوں کو روکے کہ یہ ثبوت دے. پہلے اپنی خود ان کے ساتھ حکومت بناتے ہیں, پھر گرواتے ہیں. اگر ایک تو ایسے آدمی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرا خیال ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ بھی پوری فوج کو بدنامی کا باعث نہ بنے. کوئی 1-2 ایسا شخص ہے اگر تو. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی نارملائزڈ ہوتا جا رہا ہے اس طرح سے تذکرہ کرنا. نہ صرف سوشل میڈیا پہ مہم چلائی جاتی ہے, بلکہ اب تو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, اور آرمی کے خلاف جو ہے منظم طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اب اس چیز کی, نہ صرف سوشل میڈیا پہ روکنے کی بلکہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا نارملائزڈ ہے اس طرح کی باتیں کرنا. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو جی, میرا جواب یہ ہے, حکومت نے حکومت نے جا کے کیری لوگا بائیڈن وہ بل سائن کیا تھا نا, $7 بلین امداد ملنا ہے, اس لیے کہ آپ نے بیسز اور چیز ان کو دیا تھا, تو اس کے جواب میں امریکہ نے آپ کو $7 بلین کا اسسٹنس پیکیج دیا تھا, جس میں 150 ملین یا 50 ملین رکھا گیا تھا پریس کے لیے. آپ یقین کر سکتے ہیں امریکہ آفیشلی آپ کو ایک اگریمنٹ کے تحت پیسے دے رہا ہے کہ آپ پریس کو کھلائیں. اب آپ مجھے بتائیں کس کو کھلائیں گے آپ؟ پریس کا کیا مقصد؟ وہ لوگ جو آپ کو اچھی پبلسٹی دیتے ہیں, میننگ امریکہ. تو آپ کو آفیشلی ادھر سینکشن کر دیا ہے, انٹرفیئرنس. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک مرتبہ پھر آرمی کی طرف سے بیان سامنے آنا کہ سیاسی جو گفتگو ہے اس میں ہمیں شامل نہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے ان لوگوں کے ساتھ جو اس پروپیگنڈے کو پھیلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ پروپیگنڈا بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کے دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, بالکل غلط فہمیاں پیدا کر کے عوام اور افواج پاکستان کے درمیان. جو آج کی سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. اگر آپ نے الیکٹ کیا ان لوگوں کو جو بک گئے آ کے اور انہوں نے پیسہ وصول کر کے اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں, تو پھر ہمیں خود اپنے اندر جھانکنا چاہیے. لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اچھے لوگ الیکٹ کیے تھے. امریکہ شامل ہو اس کھیل میں یا کوئی بھی دنیا کا ملک شامل ہو, اگر آپ کے لوگ صاحب ایمان ہیں اور ان کو اپنے وطن سے محبت ہے تو کبھی کو خرید سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا اور دیکھنا ہوگا. اس کی بجائے ہم کبھی کسی پہ الزام ڈالتے ہیں, کبھی ہم افواج پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ محاسبہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو آج کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں, وہ آپ کی اپنی صفوں میں موجود ہیں.
وہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بک گئے، یہ میرا خیال ہے کہ احتساب کا عمل وہاں ہونا چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں کئی لوگ جب یہ بکاؤ مال جب اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں گئے ہیں تو لوگوں نے ان کو بڑا آڑے ہاتھوں دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور افواج پاکستان کی بدنامی کی جا رہی ہے، جو میرا خیال ہے رکنی چاہیے. بہت ہی غلط ہے وہ، اس سے آپ کا دفاع کمزور ہوگا، آپ کی افواج جو ہے ان میں بددلی پیدا ہوگی. تو یہ عمل درست نہیں ہے، اس کو روکنا چاہیے. تو امجد شیخ صاحب، قانون بھی موجود ہے، ڈیفیمیشن اگر کی جائے افواج پاکستان کے خلاف تو 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نہج پر اب آنا پڑے گا افواج پاکستان کو، اداروں کو، جس طرح سے ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اگر تو عوام میں کوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ کر رہا تو اس کو تو اس اعلان کے بعد اور ان چیزوں کے بعد رک جانا چاہیے. پھر اس میں رہ جائیں گے وہ ایلیمنٹ جو کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تاکہ افواج پاکستان کو بدنام کیا جائے، تو ان کے خلاف بالکل یہ کام ہونا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے. بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اپنی معصومیت کی وجہ سے یا دوسرے کے پروپیگنڈا کی وجہ سے انوالو ہو جاتے ہیں، وہ رکنا چاہیے. ان کو اگر وارننگ مل گئی اور وہ لوگ اس میں باز آ جائیں تو میرا خیال ہے بہت سارا تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر چلتا ہے، رکتا نہیں یہ معاملہ، تو پھر ڈیفینیٹلی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور امجد شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک تو انٹرنلی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیرونی مداخلت، بیرونی سازش بھی ہے اور فنڈنگ کی جاتی ہے پراپر طریقے سے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے؟ بالکل فنڈنگ کی جاتی ہے. اس میں کئی قسم کی جو تھیمز ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں. اس میں پریس کو بھی انوالو کرتے ہیں. پریس سے مطلب یہی بعض صحافی وغیرہ یا بعض میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض پالیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں اور بھی سوسائٹی کے لوگ جن کا کچھ انفلوئنس ہے، تو وہ ان کو مختلف قسم کی تھیمز دی جاتی ہیں اپنے مطلب کی، اور اس میں ڈیفینیٹلی پیسہ دے کے کروائی جا سکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اپنی دشمنی میں بھی کرتے ہیں. لیکن جب باہر سے مقاصد ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے کہ وہ پچھلی حکومت نے ایک لیٹر نکالا جو بتایا کہ جناب ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں سے ساری تفصیل لکھ کے بھیجی. اگر امریکہ کے وہ ڈیزائنز تھے کہ وہ واقعی یہاں چاہتے تھے کہ یہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہو اور اس کے لیے وہ یہی چاہتے تھے کہ نو کانفیڈنس کا قصہ ہو، تو نو کانفیڈنس لانے کے لیے خریدے تو گئے ہوں گے لوگ یہاں پہ. سو یہ چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ باہر سے اگر سازش ہوئی ہے تو تب بھی ان کو اعلیٰ کار اندر ڈھونڈنے پڑتے ہیں آپ کے اندر لوگ. اگر یہاں نہ اعلیٰ کار ملے تو پھر باہر کی سازش بھی کامیاب نہیں ہوتی. تو عموماً آپ کی اپنی صفوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر تجزیہ کار عاطف حمید بھٹی اور ظفر ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. آپ سبھی کا بہت شکریہ.